نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کئی جمعوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعہ کے حوالے سے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے وہاں کے رہنے والے لوگوں کی ایمانی اخلاقی حالات کیا تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کیا محنت فرمائی کہ وہ دنیا کے بہترین لوگ کہلائے، اور پھر یہ امت مسلمہ وہی زمانہ جسے جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا ہے انہی باتوں کو پھر دہرانے لگی، جبکہ درمیان میں ایک ایسا وقت آتا ہے کہ یہ چیزیں بحیثیت ایمان والا ہونے کے ان کے اندر سے ختم ہو چکی تھی۔ انہی میں سے دو باتیں آج عرض کرنا مقصود ہے۔ ایک ہے کہ اس زمانے میں نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے اور پھر آپ کی آمد کے بعد، بعثت کے بعد، حتیٰ کہ مکی زندگی میں بھی یہ چیز عام تھی، وہ تھی شراب پینا۔ شراب پینا یہ گھٹی میں تھی ان کے، بلکہ علامہ شبلی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ہر گھر میکدہ تھا، ہر گھر میکدہ تھا، شراب بنتی تھی، شراب گھر گھر بنائی جاتی تھی، باقاعدہ پیتے تھے۔ چونکہ یہ انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے اور نقصان دہ چیز ہے شراب۔ چنانچہ بلکہ یہاں تک میں عرض کروں گا کہ علماء نے لکھا ہے، ایک بڑا پیارا جملہ ہے عربی کا، کہ فطام العادت اشد من فطام الرضاعہ، کہ انسان کی جو عادت ہے نا یہ نہیں بدلتی، بڑی مشکل ہوتی ہے، یہاں تک کہ رضاعت سے بھی مشکل ہے۔ دودھ پیتا بچہ، اس کو دودھ چھڑانا آسان ہے، اور کسی کی عادت بدلنا یہ مشکل ہے۔ فطام العادت اشد من فطام الرضاعہ، جو رضاعت ہے بچے کا دودھ چھڑانا آسان ہے، اور کسی کی عادت کا بدلنا یہ بہت مشکل ہے۔ ان کی گھٹی میں تھی، ان کی عادت میں تھی، پیتے تھے۔ چند ایک لوگ تھے جو حرمت سے پہلے بھی نہیں پیتے تھے، طبعی طور پر نہیں پیتے تھے، کیونکہ یہ ناپسند، یعنی کہ انسان پینے کے بعد انسان نہیں رہتا، زبان سے نہ جانے کیا کلمات کہتا ہے، ہاتھ کیسے چلاتا ہے، اسے کچھ ہوش نہیں رہتا۔ تو ناپسندیدگی کا اظہار اس زمانے میں بھی کچھ لوگ کرتے رہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، کہنے لگے اللہ کو حضرت جعفر ابن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 باتیں بڑی پسند ہیں۔ حضرت جبرائیل آئے اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر، کہتے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان صحابہ میں سے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشابہ تھے۔ بعض لوگ جو پہلی مرتبہ دیکھتے تھے تو پہچان نہیں کر پاتے تھے، اتنی مشابہت تھی حضرت جعفر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو حضرت جبرائیل آئے، کہنے لگے حضرت جعفر کی 4 باتیں اللہ کو بڑی پسند ہیں۔ آپ نے بلوایا، کہا جعفر کون سی باتیں ہیں تیرے اندر؟ کہا یا رسول اللہ میں نہ بتاتا جب تک کہ اللہ وحی نازل نہ کرتے۔ اب چونکہ آپ کو بتلایا اللہ نے، تو پہلی بات فرمانے لگے کہ میں شراب کبھی نہیں پی۔ کیوں؟ یہ عقل کو زائل کر دیتی ہے، یہ عقل کو زائل کر دیتی ہے، کبھی بھی نہیں پی۔ میں نے کبھی بدکاری نہیں کی، خود بچیوں والا ہوں۔
حضرت علی کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، وہ ناپسندیدہ چیز ہے۔ ایک اور چیز میرے ذہن سے نکل رہی ہے، بعد میں اگر آ گئی تو بتا دوں۔ تو یہ چیز ان بعض صحابہ ایسے تھے کہ جن کے طبعی طور پر، حضرت ابوبکر صدیق انہی میں سے تھے اور بھی دیگر صحابہ تھے، کہ جنہوں نے طبعی طور پر اس چیز کو ہاتھ ہی نہیں لگایا، ورنہ میں نے کہا کہ ہر گھر میں بنتی تھی باقاعدہ اور پیتے تھے۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ سے بہت بڑے صحابہ میں سے ہیں۔ جب شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی، یعنی آغاز کہاں سے ہوا، بعض نے لکھا ہے کہ اس کی حرمت کے اسباب کیا پیدا ہوئے، یعنی خود لوگوں نے کہا، اس زمانے میں خود کہا کہ اللہ کرے اس کے بارے میں کوئی حکم نازل ہو، کوئی واضح حکم آ جائے شراب کے بارے میں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے ہاں تھے یا خود تھے، جام چل رہا تھا اور پینا پلانا خوب، شراب پی جا رہی تھی، اور جب یہ شراب پیتے تھے نا تو اس کا جو اس کے ظاہر کرتے تھے اس کے اثرات کو، وہ کبھی کبھار اشعار کہتے تھے، اور اشعار ایسے کہتے تھے کہ اگلے بندے کا رد کرتے تھے، کسی کی ہجو کہتے تھے، کسی کو گالیاں نکالتے تھے، اپنی خوب تعریف کرتے تھے۔ تو انہوں نے کسی کے بارے میں، انصاری تھے یا کوئی اور صحابی تھے، ان کے بارے میں بڑے سخت نازیبا جملے کہے اشعار کے اندر، اور اتنے سخت کہے کہ انہیں بڑی غصہ آیا، اور اتنا غصہ آیا کہ ان کے پاس ایک نا ہڈی پڑی تھی اونٹ کے جبڑے کی، اس کو اٹھایا اور حضرت سعد بن وقاص کے سر میں دے مارا، انہیں شدید زخمی ہو گئے، چوٹ آئی۔ اب یہ حضرات نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر، یا رسول اللہ اب اس کے بارے میں کوئی آپ دعا کر دیں، اللہ کرے کو حکم نازل ہو جائے۔ تو اس پر وہ دعا منقول ہے حدیث کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، اے اللہ اس شراب کے بارے میں کوئی جسے کہتے ہیں نا شافی قسم کا حکم ہے اللہ نازل فرما دے۔ تو پھر اس کے بعد پہلا حکم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 میں آیا، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، کہ جی آپ سے سوال کرتے ہیں یسألونک عن الخمر، شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، دونوں چیزوں کا ذکر، والمیسر جوئے کے بارے میں، قل فیہما اسم کبیر، اس میں بہت بڑا گناہ ہے، یہ پہلا حکم ہے، یہی حکم نہیں ہے، بات میں فرق کیجئے گا، شراب کی حرمت کے بارے میں یہ پہلا حکم ہے، یہی حکم نہیں ہے۔ 3 آیتیں ہیں قرآن مجید کی۔ تو پہلا حکم کیا ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر، صحابہ نے پوچھا کہ آپ اللہ سے، نبی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ نبی جی آپ سے یہ سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں، تو ان سے کہہ دیجیے اسمہما کبیر، اس کے اندر بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، ہاں لوگوں کے فائدے بھی ہیں اس کے اندر۔ یہ خالق بتلا رہا ہے، جس نے پیدا کیا ہے انسان کو بھی، جس نے پیدا کیا شراب کو، یہ خالق کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر فائدے بھی ہیں۔ لیکن اگلی بات کیا فرمائی، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، ان دونوں چیزوں کا جو گناہ ہے یہ بڑا ہوا ہے ان کے نفعوں سے، نفع کم ہے گناہ زیادہ ہے۔ تو عقل کا تقاضا تو یہی تھا، سمجھداری کا تقاضا یہی تھا کہ کیا کیا جاتا، سمجھداری کا تقاضا یہی تھا۔ اس وقت بھی کئی لوگوں نے ان آیات کے بعد تو بالکلیہ طور پر شراب کو چھوڑ دیا، بہت سارے لوگوں نے چھوڑ دیا۔ لیکن چونکہ میں نے پہلے میں شروع میں کہا تھا کہ فطام العادت اشد من فطام الرضاع، کہ یہ عادت بڑی مشکل سے جاتی ہے انسان کی، لیکن پھر بھی چلتا رہا، پھر بھی چلتا رہا۔ جب علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ جب یہ والی 219 نمبر سورۃ البقرہ کی آیت نازل ہوئی تو عجیب و غریب مناظر دیکھنے میں آیا، عجیب و غریب مناظر دیکھنے میں آیا، عجیب و غریب۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس دن مدینہ منورہ کی گلیوں کے اندر اتنی شراب بہی جیسے کہ بارش ہو اور بارش کا پانی بہتا ہے، میں نے کہا ہر گھر میں تھی، ہر گھر میں تھی۔ جن کے کاروبار تھے بکتی بھی تھی، خوب بکتی تھی،
جن کے کاروبار تھے انہوں نے نظر ثانی کی درخواست نہیں کی، نظر ثانی کی اپیل نہیں کی، یا رسول اللہ ہمارا اتنا، ہم دیوالیہ ہو جائیں گے، ہم دیوالیہ ہو جائیں گے. کسی صحابی نے نہیں کہا. آج تو یہی کہا جاتا ہے نا جی، اگر سودی نظام ختم کر دیا جائے تو ملک دیوالیہ ہو جائے گا. یعنی سود کے ہوتے ہوئے دیوالیہ پر نہیں آئے گا، جو اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے اس سے دیوالیہ نہیں ہوگا، اور اللہ کے حکم ماننے سے دیوالیہ ہو جائے گا. تف ہے ایسی عقل پر. اور یہ کہنے والے کون ہیں؟ کفار ہیں، مشرکین ہیں، یہود و نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، بت پرست ہیں. کون ہیں؟ آپ اسی واقعے کو پڑھیں گے گا، سیرت کے حوالے سے پڑھیں، آیات کی تفسیر کے حوالے سے پڑھیں. آپ صحائح ستہ کی ان ابواب کو پڑھیں جن ابواب کے اندر شراب کی حرمت آئی ہے. آپ دنگ رہ جائیں گے ایسے واقعات پڑھ کر. جن کے کاروبار تھے انہوں نے نہیں پوچھا یا رسول اللہ ہم کیا کریں. حضرت انس فرماتے ہیں میں خود پلا رہا تھا شراب جب یہ حکم نازل ہوا ہے، میں خود ساقی تھا، پلانے والا تھا، پلا رہا تھا شراب. حکم آیا تو وہاں جتنے صحابہ موجود تھے، حضرت ابی بن کعب بھی تھے اس میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سنتے تھے، قاری القرآن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ. تو انہوں نے کہا جو ہی حکم نازل ہوا، کہا بس نہیں پینی، ختم کرو، توڑ دو برتن. اور حضرت عبداللہ ابن عباس تو یہاں تک فرماتے ہیں ایک عرصے بعد تک بھی جب بارش ہوتی تھی تو مدینہ منورہ کی گلیوں سے شراب کی بو آتی تھی. کوئی نظر ثانی نہیں تھی، کوئی دوبارہ درخواست نہیں کی گئی یا رسول اللہ ہمارا تو کاروبار اس پر ہے، ہماری گھٹی میں ہی ہے، ہم تو یہ کرتے ہیں. اس درجے کا ایمان. یہاں تک کہ ایک واقعہ لکھا ہے باقاعدہ ہماری کتابوں میں کہ ایک صحابی تجارت کی غرض سے، ان کا کاروبار یہی تھا، شراب کا بیچتے تھے، خرید کر لاتے تھے اور بیچتے تھے. تو یہ لینے کے لیے گئے ہوئے تھے شراب. جب لے کر آ رہے تھے تو ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے جو بندہ اپنا مال خریدنے کے لیے جاتا ہے تو اپنا سرمایہ خرچ کر کے آتا ہے، اور اسے توقعات ہوتی ہیں کہ یہ سرمایہ میں لگا رہا ہوں، یہ دگنا چگنا ہوگا، اس سے مجھے فائدہ ہوگا. اور اس زمانے میں یہ تو تھا نہیں کہ کال کر دی جائے، مال بک ہو جائے، مال آ جائے، ایسا تو تھا نہیں. وہ تو ایک زمانہ ہوتا تھا، اس زمانے کے اندر اس مال کو بیچا جاتا تھا، اس سے جو قیمت حاصل ہوتی تھی پھر اس کے بعد ایک وقت لگتا تھا، پھر مال کو لایا جاتا تھا. اتنا آسانی سے تو ہوتا نہیں تھا. تو وہ شراب کا بہت بڑا ذخیرہ لے کر آ رہے تھے. راستے میں خبر ملی کہ شراب حرام ہو گئی. راستے میں خبر ملی شراب حرام ہو گئی. آپ اس روایت کو پڑھیے گا، اس قصے کو پڑھیے گا سیرت کے اندر کہ اس صحابی نے یہ نہیں کہا کہ میں جا کر رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤں گا، یا رسول اللہ میں تو کل لگا چکا ہوں، اپنا سرمایہ سارا لگا چکا ہوں، میں تو بالکل دیوالیہ ہو جاؤں گا، میں تو بالکل سڑک پہ آ جاؤں گا، میں بالکل بیکار ہو جاؤں گا، میں تو کسی کھاتے کا نہیں رہوں گا، میرا کیا بنے گا. نہیں آئے. آپ پڑھیے گا اس قصے کو کہ انہوں نے کیا کیا. اسی شراب کو جو وہ بیچنے کے لیے لا رہے تھے اور بہت بڑا مال تھا ان کے پاس، سیدھا پہاڑ پہ چڑھے، وہیں سے انڈیل دیا، وہیں سے انڈیل دیا، ختم. کیا بھوکے مر گئے؟ کیا ان کے تذکرے میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ نعوذ باللہ من ذالک العیاذ باللہ وہ کامیاب نہیں تھے؟ آج بھی اس گئے گزرے دور کے اندر جہاں دینی انحطاط ہے، آج بھی صحابی کا نام رکھا ہوا ہو تو لطف آ جاتا ہے کہ اس بچے کا نام صحابی رسول کے نام پہ نام رکھا گیا. اور جن کی پے در پے ہم تقلید کرتے ہیں، نام رکھنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے. گرا پڑا جتنا بھی مسلمان ہو، بچے کا نام رکھ دے، کہہ دیا جائے یہ صحابی کا نام ہے تو بڑے شرف سمجھتا ہے. یعنی ایسا مقام پایا انہوں نے. تو یہ حالت ہوئی کہ جب ادھر آیات نازل ہوئیں اور ادھر ان کے بڑے بڑے کاروبار،
ان کی بڑے بڑے یعنی کہ بڑے بڑے مٹ، بلکہ یہاں تک آتا ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اب تو اتنی بہہ چکی ہے مدینہ منورہ کے اندر شراب، اتنی بہی ہے کہ بڑی عجیب و غریب صورتحال ہو چکی ہے، اب آپ پڑی ہوئی ہے ابھی بھی شراب، اب آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک جگہ اکٹھے کر دیے جائے، سارے مٹکے بڑے بڑے اکٹھے کر دیے گئے ایک جگہ پر مدینہ منورہ سے باہر جا کر، پھر خود رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، کچھ مٹکوں کو خود توڑا، کچھ پھر صحابہ کو کہا ان کو توڑ دیا جائے، ان کو توڑ دیا جائے۔ 10 بندوں پہ لعنت فرمائی شراب سے متعلق، بنانے والا، بیچنے والا، لانے والا، پینے والا، پلانے والا، اس کو بیچنے والا، اس کو خریدنے والا، 10 بندوں پہ لعنت فرمائی۔ پھر دوسری آیت نازل ہوئی سورۃ النساء کی آیت نمبر 49، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو جب نماز پڑھ رہے ہو تو پھر شراب نہ پیا کرو، 5 وقت حرام کی۔ اور تیسرا حکم نازل کیا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 91 کے اندر 91، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ امر آ گیا، حکم آ گیا کہ نہیں اب نہیں پینی، چھوڑ دو اس کو۔ اور اس سے اگلی آیت کے اندر کیا فرمایا؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ چھوڑتے ہو کہ نہیں چھوڑتے؟ پھر یوں فرمایا، چھوڑتے ہو کہ نہیں چھوڑتے؟ اس شراب کی نفرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے اندر اتنی ڈالی، نفرت اتنی ڈالی کہ صحابہ کو پوچھنا پڑا تھا کہ یا رسول اللہ ان برتنوں کا کیا کریں جن برتنوں میں ہم شراب بنایا کرتے تھے۔ یعنی کہ ان برتنوں سے نحوست ہوئی، صرف شراب سے نہیں، جن برتنوں سے، ان کا حکم پوچھا، آپ نے فرمایا متبادل ہے تو توڑ دو ان کو بھی۔ نہیں ایسا تو تھا نہیں نا، برتنوں کا اس زمانے کے اندر تو وہی برتن ہوتے تھے، ایک ہی برتن ہے نہ جانے کتنے کاموں کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور کہیں کہیں گھروں میں استعمال ہوتا تھا۔ آپ اپنے طور پہ قیاس نہ کیجیے گا۔ ہاں جب غزوات میں تھے، سفر میں تھے، پھر آپ نے اجازت بھی دی بعض مواقع پر اس کو اچھی طرح صاف کر لیا جائے، دھو لیا جائے، اس کی زائل کر دیا جائے، لیکن پہلا حکم یہی تھا کہ ان کو توڑ دیا جائے، اور صحابہ نے توڑے ہیں۔ کاروبار کو نہیں دیکھا، ان برتنوں کو نہیں دیکھا، ایک تھا کہ حکم کن کا ہے؟ اللہ حکم دے رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے، سو اس کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی نظر ثانی نہیں، کوئی تعویل نہیں، دوبارہ پوچھا بھی نہیں۔ اللہ مجھے معاف کرے، زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے، مسلمان پوچھتا ہے کہ کس طرح اتنا بڑا مال زکوٰۃ کا میرا بن رہا ہے، اس کو میں کیسے نکالوں؟ کوئی ایسا طریقہ موجود ہو کہ یہ مال زکوٰۃ بھی نہ دوں اور اللہ کے ہاں بھی مجرم نہ ٹھہروں۔ یعنی کہ بعض دفعہ تو پوری بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ حدیث مبارکہ کا عمل ہے، یہ حدیث مبارکہ کے اندر اس چیز کو بیان کیا گیا ہے، اس حدیث مبارکہ کے اندر اس چیز سے روکا گیا ہے، اس کے باوجود پوچھا جاتا ہے پوری حدیث مبارکہ پڑھ کر کس کے لیے؟ یعنی صراحت ہے ایک حدیث مبارکہ کے اندر، ایک بات کے اندر صراحت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اسی کو کوٹ کر کے باقاعدہ پوچھا جاتا ہے کہ جی اب کیا کیا جائے؟ اور وہاں کیا تھا؟ وہاں ایک حکم کے آنے پر کچھ نہیں دیکھا، سب کچھ ختم کر دیا۔ اور ہم نے کتنی ترقی کی، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، کیا عرض کروں؟ بعض دن ایسے آتے ہیں ہمارے ملک کے اندر، کسی کو چھوڑو، ہمارے ملک کے اندر بعض دن ایسے آتے ہیں، بعض مواقع ایسے آتے ہیں کہ وہ دن گزرتا ہے، وہ رات گزرتی ہے، اگلے دن اخبار میں چھپتا ہے کہ جی شراب کی قلت ہو گئی۔ یہ ابھی دسمبر سے جنوری میں جائیں گے، دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ کون سے ہم کس زمانے میں جی رہے ہیں؟ کیا ہم اس کہنے کے حقدار ہیں
کہ ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں؟ کیا ہم یہ کہنے کی جرت کر سکتے ہیں کہ وہ اونٹوں کا زمانہ تھا؟ اونٹوں کے دور تھے، انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں؟ کیا یہ دیس نہیں ہے جس دیس کے اندر شراب پی جاتی ہے؟ یہ دیس وہ دیس نہیں ہے جس کے اندر شراب بکتی ہے؟ کیا نہیں پتہ کسی کو؟ دیکھو باتیں میں آج کی تو نہیں کر رہا کہ ابھی کو اللہ نعوذ باللہ من ابھی تو نزول نہیں ہوا۔ میں نے دور جاہلیت کو بتایا ہے، دور نبوی کو بتایا ہے، دور صحابہ کو بتایا ہے، باقاعدہ طور پر اس پر حد جاری کی، حدود اللہ 80 کوڑے لگائے جائیں اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ جامع ترمذی جلد ثانی کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے شراب پی اللہ 40 دن کی نمازوں کو قبول نہیں کرتے۔ ہاں توبہ کر لے اللہ قبول کر لیں گے۔ یہ پھر پیے گا پھر 40 دن کی قبول نہیں ہوں گے، یہ پھر پیے گا پھر نہیں کریں گے اللہ، یہ پھر پیے گا پھر نہیں پئیں گے، پھر نہیں اس کی تو یہ توبہ کرتا رہے گا، توبہ بھی قبول ہوتی رہے گی، لیکن 40 دن کی نمازیں ضائع ہوتی چلی جائیں گی، یہاں تک کہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کیچڑ پلایا جائے گا، کیچڑ قیامت کے دن۔ یا رسول اللہ پوچھا گیا حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ کیا ہے؟ کہا یہ جہنمیوں کا پیپ ہے جو انہیں پلایا جائے گا، جہنمیوں کا پیپ ہے جو انہیں پلایا جائے گا۔ آپ واقعہ معراج پڑھ لیں کہ اس کے اندر باقاعدہ دکھایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کو پیش کیا گیا ایک برتن شراب کا ایک برتن دودھ کا، آپ نے دودھ کو پیا۔ حضرت ابراہیل نے کہا اگر آپ شراب کو ہاتھ لگا دیں پوری امت گمراہ ہو جاتی۔ دوسری چیز سے منع کیا جو اس آیت کے اندر ہے جوا، پانسے۔ اس کے اندر کیا ہوتا تھا؟ چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، بات کو ختم کرتا ہوں۔ اس زمانے کے اندر کیا کرتے تھے؟ شراب پیتے تھے، ساتھ جوا بھی کھیلتے تھے۔ جوا کیسے کھیلتے تھے؟ ایک اونٹ ذبح کرتے تھے، اس کے 10 حصے کرتے تھے، 10 حصے کرنے کے بعد 10 تیر لیتے تھے، 10 تیر، ایک پہ لکھتے تھے ایک حصہ، دوسرے پہ لکھتے تھے 2 حصے، ایک پہ لکھتے تھے 3 حصے، اور 3-4 بیچ میں خالی چھوڑ دیتے تھے، اور پھر ان کو اپنے ترکش کے اندر اس کو گھماتے تھے، اور پھر ایک نکالا، اس کے اوپر لکھا ہوا 3 حصے، اور اس کا ہے یہ تیر۔ جو بھی نکالتا تھا، ایک بندے نے 10 بندے ہیں، 10 حصے ہیں، 10 ہی تیر ہیں، ایک آدمی ہے اس نے تیر نکالا، اس پہ 3 حصے لکھے ہوئے، تو وہ 3 حصے گوشت اس کے ہو گئے۔ ایک نے نکالا اس کا خالی، وہ خالی، پیسے سارے ڈالتے تھے اس کے اندر۔ اس کو بھی منع کر دیا کہ جو 1 منٹ کے اندر بادشاہ بھی بن رہا ہے اور 1 منٹ کے اندر زمین بوس بھی ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیا، اللہ نے خود قرآن مجید کے اندر نازل فرما دیا کہ ان چیزوں سے بچو۔ تو لہٰذا اب ہمیں چاہیے کہ نشاندہیاں موجود ہیں، واضح احکامات موجود ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ ہم جس دور کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اس دور کے اندر ہمارے اندر وہ خصلتیں، وہ عادتیں کہیں آ تو نہیں گئیں، یا جنم تو نہیں لے رہیں، یا یہ ہے نظر تو نہیں آ رہی، ان کو نکالنا ہے اور دور نبوی کی یاد تازہ کرنی ہے۔ یہی سیرت النبی کا مطالعے کا خلاصہ بھی نکالا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔